السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کریم کا مبارکباد پیش کروں، اور اللہ تعالی ہم سبھی مسلمان مومن اور مومنات، مسلم اور مسلمات کو اللہ تعالی اس ماہ رمضان کی رحمتوں سے سایہ فگن کرے۔ یہ پچھلا ویڈیو اصل میں کمپلین آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو وہ مائک میرا خراب ہو گیا، اس کو میں نے بننے کے لیے دیا ہے۔ تو اب جو ہے میں یہ دوسرا میں تیار کر رہا ہوں، اور اس کو میں کینسل کر دوں گا، تو اس لیے جو اگر زحمت ہوگی تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں کیا کہا؟ واقیم الصلاۃ، اقام یقیم اقامتاً۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا، نیچے سے اوپر لانا، یعنی بنیاد کو مضبوط کرنا۔ عماد کہتے ہیں، عماد، الصلاۃ عماد الدین۔ اور آیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، معراج ہے۔ یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ پیش کیا گیا کہ آپ کی ملاقات سدرۃ المنتہا پہ اللہ تعالیٰ سے ہوئی، اور کوئی مومن اگر دل سے نماز پڑھ لے تو یہ اس کے لیے معراج ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو تو اس میں قیام آیا، تو اسی لیے اقیم کہا، اقام یقیم اقامت۔ رکوع آتا ہے، سجدہ آتا ہے، واسجدی وارکعی مع الراکعین، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ راکعین سے مراد ہے جماعت، جھک جاؤ، جھک جانے والوں کے ساتھ جماعت کی نماز۔ خیر، صوم کے معنی آتے ہیں رک جانے کی، چونکہ ماہ رمضان کا یہ بیان ہے۔ صوم کے معنی کیا آتے ہیں؟ رک جانے کی۔ کس چیز سے رک جانا؟ یعنی کھانے پینے سے رک جانا، فواحشات سے رک جانا۔ یہ سب چیزیں جو ہے روزے کو توڑ ڈالتی ہیں۔ بیوی سے دور ہو جانا، دور نہیں ہونا بلکہ اس سے جمع کرنا منع کیا گیا ہے، اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے مومنوں کے لیے ایک پریکٹس ہے۔ یہ جیسے ایک فوجی ہوتا ہے تو اس کو یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ بھائی چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو جنگل میں، صحراؤں میں، کہ کتنے دیر تک یہ بھوکا رہ سکتا ہے، اور اگر اس کو ایک دن یا 2 دن چھوڑ دیا جائے تو یہ کیسے جو ہے زندگی گزارے گا، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، چونکہ زندگی میں بہت سارے مقامات آتے ہیں، جیسے جہاد فی سبیل اللہ۔ کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے ہمارے گھر پہ، ہماری عزت پہ حملہ کر دے، تو ایسی صورت میں نہ کھانے کا وقت ہوتا ہے، نہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اور نہ پانی پینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کراتے ہیں، اسی کا نام ہے روزہ۔ اب روزہ جو ہے صحت مند آدمی پہ فرض ہے۔ کتب، وہاں آیا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں آیا کتب، یعنی لکھ دیا گیا، چونکہ نہ اس میں قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ سجود ہے۔ انسان ایک جیسے نارمل حالت میں ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ نماز تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو قیام اور قعود اور سجود سے تو انسان جو ہے وہ دیکھ کے پہچان جائے گا کوئی دوسرا آدمی کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزے میں تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے کہ انسان روزہ رکھے ہوا۔ ہاں، بہت قریب جا کر کے اس کی شکل و صورت سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف فرض ہمارے لیے نہیں کیا گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس کی نوعیت الگ تھی۔ جیسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ
صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. پچھلی امتوں میں کیا تھا، اگر اس کی بیان پہ ہم جائیں تو کافی وقت لگ جائے گا. مریض اور حالت سفر میں روزہ معاف نہیں ہے. فعدۃ من ایام اخر، بس اس کو دوسرے ایام میں لوٹا لو. اور یہ دیکھا گیا ہے میرے بھائی کہ کوئی بھی جو مشنری ہوتی ہے اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے، یعنی مستقل اس کو نہیں چلایا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک تو ایام 20 کے روزے ہیں جو آدم علیہ السلام نے شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارا جسم جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے. جنت سے جب ان کو دنیا میں پھینکا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا. تو اس سے ان کے جسم کی صفائی آئی، نکھار آیا. تو پتہ یہ چلا جسم میں نکھار آتا ہے، صفائی آتی ہے. اور یہ معدہ جو ہوتا ہے یہ ہر وقت جو انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، پانی وغیرہ پیتا رہتا ہے، اس کو بھی ریسٹ مل جاتا ہے، اس کی بھی اوور وائلنگ ہو جاتی ہے. تو روزے کی یہ فائدے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھے گا کہ مہینے میں 30 روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں، تو اس کے فائدے تو آپ کو وہ ڈاکٹر گنا دے گا. تو اگر انسان مریض ہے، کہنے کا مطلب ہے تو کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں رکھے گا. لیکن یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اس کو دوسرے دنوں میں لوٹا لے. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ بھئی ہم روزہ نہیں رکھیں گے، صحت مند ہے، تو ایک آدمی کو کھانا دے، تو یہ حکم تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی اعمال میں سب کو یکجا کرتا ہے. جیسے نماز میں جھک جاؤ، جھک جانے والے کے ساتھ، اس میں امیر ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. روزے میں بھی سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ سب کو روزہ رکھنا ہے، اور سب کو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. تو یہ حکم ہے روزے کا. اور اس کی مناسبت قرآن کریم سے ہے، چونکہ ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو وہ قرآن جو ہے وہ بھی جو ہے اسی مہینے میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو 30 روزے سے اس کی مناسبت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 27 گنا ثواب زیادہ ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 2 دور کیا، جس کو عرص اخیرہ کہتے ہیں. تو اس میں قرآن پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. قرآن تو ہمیشہ پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اس میں اور ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے. اگر کسی نے تھوڑا سا بھی خرچ کیا تو اس کا ثواب جو ہے زیادہ سے زیادہ ملتا ہے، 27 گنا زیادہ اس کو ملتا ہے. تو یہ تھوڑا سا خاکہ تھا جو میرے ذہن میں تھا، جو آپ تک ہم نے پہنچایا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ نہیں پہنچ سکی آواز، تو اس لیے میں وہ پچھلے ویڈیو کو میں کینسل کرتا ہوں، اور وہی سیم بیان جو ہے یہ اس میں ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے دوست اور احباب تک اس کو پہنچائیں، تاکہ اس کا فیض ہر طرف پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.